حسین کی محبت کیسی تھی، اہل بیت اطہار کی محبت کیسی تھی۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کیسی محبت کی محبت کرنے والوں نے، کیسا پیار کیا پیار کرنے والوں نے، کیسی عظمت کی عظمت کرنے والوں نے۔ اس لئے کہ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدرے لوگ اہل بیت کی عظمت نہیں جانتے، نا قدرے لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں حافظ ذہبی؟ وہ لکھتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ سے سننا، اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اے لوگو، اہل بیت سے محبت کرو، کہ ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں کسی میت میں نماز جنازہ کے لیے طلب کیا گیا۔ نماز کسی کے گھر میت ہوئی تھی، گھر والوں کی تمنا تھی کہ نماز جنازہ جو پڑھائے گا وہ آل رسول پڑھائیں گے، نبی کا شہزادہ پڑھائے گا، حسین ابن علی پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میت کسی کے گھر میں ہوئی ہے، جنازے میں جنازہ پڑھانے کے لیے امام حسین کو بلایا گیا ہے۔ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد دور جنازے سے دور اپنی جوتیوں کو اپنے نالین کو اتار دیتے ہیں، اور اتارنے کے بعد جنازے پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ جیسے ہی اپنی جوتیوں کی طرف جانے لگتے ہیں، جیسے ہی اپنے نالین کی طرف جانے لگتے ہیں، تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ سردی کا موسم تھا، مدینہ منورہ کی پاکیزہ سردی تھی، لوگوں نے اپنے آپ کو کمبلوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ عام طور پہ زیادہ تر لوگ پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا صف سے ایک مقدس بوڑھا نکلتا ہے جس کی داڑھی سفید تھی، اس کا قد بہت اونچا نہیں تھا، اور وہ نکلنے کے بعد دوڑتا ہے، امام حسین کو اوورٹیک کرتا ہے۔ امام حسین پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ دوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ مقدس بوڑھا جس کی داڑھی سفید تھی، حالانکہ ابھی داڑھی امام حسین کی وہ کالی تھی، امام حسین جوان تھے، وہ دوڑنے والا بوڑھا امام حسین سے عمر میں زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مقدس بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس بوڑھے نے امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی، اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد امام حسین چونکہ جوتیوں سے لے کے جنازے تک ننگے پیر تشریف لے گئے تھے، تو آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی تھی، آپ کے تلووں میں گرد و غبار لگ گیا تھا۔ اس مقدس بوڑھے نے صرف جوتیاں سیدھی نہیں کی بلکہ اپنے امامے کا شملہ، یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے، سنت ہے شملہ چھوڑنا، اس کو شملہ کہتے ہیں، شملہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس مقدس بوڑھے نے امام حسین کے پیروں کو پکڑا اور ان کے تلووں کو اپنے مقدس شملے سے صاف کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اندازہ تو کرو، مدینے کی سرزمین ہے، قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کے دور کی ابتدا ہے، صحابہ کے دور کی انتہا ہے۔ امام حسین کی جوتی سیدھی کرنے والا اپنی عمر کا خیال نہیں کرتا، اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں کرتا، اور حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتا ہے۔ اس وقت لوگ دم بخود تھے، حیرت زدہ تھے، یہ مقدس بوڑھا کون ہے جو حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے، جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت امام حسین شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح محبت کی ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے والد دنیا سے تشریف لے جانے لگے، میرے والد کا انتقال ہونے لگا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری جاتے جاتے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا بیٹا اہل
محبت کرنا اس لیے کہ میں دنیا سے جو ایمان پہ جا رہا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایمان پر جانے کی جو وجہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے گا. وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا. اسی لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرے گا. جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا. جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی, جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اعلان کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے, لوگوں ہم اس کے جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. اور اللہ اکبر, اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے یاد رکھنا. کسی بھی عبادت پر انسان کو وہ صلہ نہیں ملتا جو اہل بیت کی محبت میں ملتا ہے. اور وہ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اللہ ذرا اہل بیت کی محبت کا صلہ سن لو اور اس کے بعد گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر, ایک مرتبہ حجرہ سیدہ فاطمہ میں میرے آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ میں تم اور یہ جو سو رہا ہے, اس وقت مولا علی سو رہے تھے, علی پاک سو رہے تھے. آقا نے فرمایا فاطمہ میں تم اور یہ جو شخص سو رہا ہے یعنی علی مرتضیٰ اور یہ تمہارے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین, ان کو ہم کیا کہتے ہیں پنجتن پاک کہتے ہیں. آقا نے فرمایا ہم پانچوں 5 کے 5 تن جیسے آج اس حجرے میں جمع ہے ویسے جنت میں ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے. ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. قربان جائیں سخی کی سخی شہزادی نے عرض کیا بابا ہم پانچوں تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے دنیا میں وہ کہاں رکھے جائیں گے. تو نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو حضور سے اور ان کی آل پاک سے محبت کرے جنت کے جس درجے میں رسول اللہ رہیں گے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے. لیکن اب میں اپنی گفتگو کو دوسرے پہلو پر لے جاتے ہوئے عرض کروں, آپ اہل بیت سے محبت کرتے؟ اگر کرتے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں. سبحان اللہ. اہل بیت سے پیار کرتے؟ ہم سب کرتے. اب میں آپ سے پوچھوں, ایک سوال پوچھوں, اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو جس چیز کو اہل بیت نے پسند کیا بولو ہم اس کو اگر پیروں تلے کچھ لے تو یہی محبت ہے؟ نہیں. میری سنی قوم محبت تو بہت کرتی ہے لیکن محبت کا طریقہ بھول گئے.